أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، مسلسل انہی آیات مبارکہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو ان آیات میں بیان ہوا ہے، وہ اب بھی اسی طرح ہے جس طرح کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے دور میں تھا۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے رب ذوالجلال والاکرام کی عبادت کی دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کے سامنے جھکو، اسی سے محبت کرو اور جو مانگنا ہے اسی سے مانگو۔ مگر جتنے بھی انبیاء ہوئے ہیں علیہ السلام، ان تمام کے مخاطبین نے ایک ہی جواب دیا کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ان کے دربار پر حاضری اس لیے دیتے ہیں، یہاں درباروں پر غلاف اس لیے چڑھاتے ہیں، سجدے اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یہ راضی ہو جائیں، یہ خوش ہو جائیں اور خوش ہو کے ہماری جو التجائیں ہیں، تمنائیں ہیں، آرزوئیں ہیں، حاجات ہیں، وہ اللہ کے سامنے بیان کر دیں اور اللہ ان کی بات پوری فرما دیتے ہیں۔ ہمارے پنجابی میں بھی یہ بات ضرب المثل بنی ہوئی ہے کہ اللہ ساڈی سندا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں۔ ہمارے ہاں بھی یہ ضرب المثل اب بھی اسی طرح ہے کہ اللہ ساڈی سندا نہیں، اسی دعا کرنے ہاں تے قبول نہیں ہوندی، یہ دعا کردے نے تے پوری ہو جاندی۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم اس لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اللہ سے ہمارا تعلق جوڑ دیتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، ہماری سفارش کر دیتے ہیں، اللہ سے ہماری ضرورت کو پیش کرتے ہیں اور اللہ رب العزت ہماری ضرورتیں پوری فرما دیتے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی آیات کی تفسیر میں ایک بات فرمائی ہے، ذرا وہ بھی سن لیں۔ فرماتے ہیں وَنَذِيرُ فِي هَذَا الزَّمَانِ اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم قبور الاکابر۔ وہ تو
جن کی پرستش کرتے تھے ان کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، فرشتوں کے بھی بت بنائے ہوئے تھے، اور نیک لوگ جن کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوتا تھا، اپنی فکر سوچ کے مطابق ان کی شکل و صورت پر بت بنائے ہوئے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ گویا ہم ان سے اپنی عقیدت، محبت، چاہت کا اظہار کرتے ہیں، اور جن کے یہ بت ہیں ہماری اس مودت اور محبت سے خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ خوش ہو کے پھر ہماری ضرورتیں پوری اللہ سے کروا دیتے ہیں۔ یہ تصور تھا پہلے۔ بتوں کی پوجا وہ ایسے گئے گزرے نہیں تھے، بد دماغ نہیں تھے، پاگل نہیں تھے، دیوانے نہیں تھے کہ محض پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، مگر بلکہ پتھروں کے پیچھے ایک تصور تھا۔ بالکل یہی تصور اہل اللہ کی قبور کے بارے میں، یہی بات امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں وَنَظِيرُهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ، ہمارے اس زمانے میں اس کی مثال یوں سمجھو، اشتغال کثیر من الخلق، بہت سے لوگوں کا اس بارے میں مشغول ہو جانا، بتعظیم قبور الاکابر، بزرگوں کی قبروں کی تعظیم کرنا، جو بزرگ ہیں ان کی قبروں کی تعظیم کرتے ہیں، وہاں موقع بموقع حاضری دیتے ہیں۔ بعض وہ بھی ہیں جو ان کی قبروں کا طواف کرتے ہیں، بعض وہ بھی ہیں جو وہاں چراغ روشن کرتے ہیں۔ تیل ڈالنے کا تو اب دور ختم ہو گیا، اور چھوٹے چھوٹے چراغ جلانے کا بھی دور ختم ہو گیا، اب تو بجلی کے کمکمے ہیں، تو گویا ان کو روشن کرنے کے لیے جو چندہ دیتے ہیں کہ یہ چندہ بھی ہمارا اس میں شامل کر لیں، گویا مقصد وہی ہے، انداز بدل گیا ہے، صورت بدل گئی ہے۔ پہلے دیے ہوتے تھے، اس میں سرسوں کا تیل ڈال کے قبروں پر رکھا جاتا تھا، لیکن اب دور بدل گیا، اب اس کی بجائے یہ کمکمے اور یہ بتیاں اور یہ بجلی کے بلب ہوتے ہیں، تو اس پر بھی جو خرچ آتا ہے وہ پیسہ اس خرچ کے لیے دیتے تھے، اور ساتھ جو اس کے مجاور ہیں اور ہوتے ہیں اور تھے، ان مجاوروں کے بھی وہ خدمت گزار کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بزرگوں کی آل اولاد ہے، یہ بزرگوں کی آل اولاد ہے، یہ آل اولاد خوش ہوگی تو ان کے بزرگ بھی خوش ہوں گے، اور جب بزرگ خوش ہو گئے ہماری بگڑی سنور جائے گی۔ بات سمجھے نا، نتیجہ ہر دور میں ایک ہی رہا ہے۔ یہی بات امام راضی نے کہی ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو، اور یہ بات میں مسلسل اس لیے دہرائے جا رہا ہوں اور کیے جا رہا ہوں، یہ بس سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر دور میں یہی مسئلہ رہا ہے، آج بھی یہی مسئلہ ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ ان کو نہ پکارو، کہتے ہیں کب پکارتے ہیں؟ ہم تو ان کی یاد کرتے ہیں، ان کو یاد کرنے کے لیے ان کا نام لیتے ہیں۔ جب کہتے ہیں نظر و نیاز نہ مانو، وہ کہتے ہیں نظر و نیاز ان کی نہیں ہے، یہ تو ان کے ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ جناب تم ان کی قبروں کا طواف نہ کرو، وہ کہتے ہیں نہیں جی، طواف کون کرتا ہے؟ طواف تو اللہ کے گھر کا ہوتا ہے، یہ محض ان سے محبت کے ذریعے لیے کرتے ہیں۔ یعنی ان قسم کے بہانے اور اس قسم کے آزار وہ آج بھی وہی ہیں جو بتوں کے تھے۔ یہی بات سمجھا رہے ہیں راضی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بتعظیم قبور الاکابر علی اعتقادہم،
اس اعتقاد پر وہ قبروں والوں کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ انہم اذا عظموا قبورہم، جب وہ ان کی قبروں کی تعظیم کریں گے، فإنہم یکونون شفعاء لہم عند اللہ، تو یہ ہماری اللہ کے ہاں سفارش کر دیں گے۔ گویا قبروں کی تعظیم انہی کی تعظیم ہے، گویا قبروں کی تعظیم انہی کی تعظیم ہے۔ قبروں کو سجدہ نہیں، مٹی کو کون سجدہ کرتا ہے؟ یہ بزرگوں کو سجدہ ہے، اور یہ تعظیم کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ سارا فلسفہ اور وہ ساری کہنا چاہیے کہانی جو ہر دور میں رہی اور ہر دور میں انبیاء کرام علیہم السلام نے سمجھایا ہے کہ جو تم سمجھ رہے ہو وہ غلط سمجھ رہے ہو۔ تم یہ بتلاتے ہو، تم کہتے ہو کہ یہ تمہارے شفیع ہیں، بتلاؤ اللہ ذوالجلال نے انہیں شفیع مقرر کیا ہے؟ اللہ نے ان کو اجازت دے رکھی ہے کہ تم ان کی سفارش کرو؟ اللہ نے اجازت دے؟ اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے سامنے کوئی زبان کھول سکتا ہے؟ کوئی بات کر سکتا ہے؟ جب اللہ کے سامنے کوئی بات کر ہی نہیں سکتا، جب تک کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اجازت نہ دیں تو وہ اللہ کے ہاں سفارش کیسے کریں گے؟ مگر یہ بات ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی۔ یہاں یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ شفیع بنا رکھے ہیں کہ ہمارے یہ سفارشی ہیں؟ بلکہ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، کہ یہ انہوں نے کچھ چیز تو بنائی نہیں، یہ تو خود بنائے گئے ہیں، یہ تو خود مخلوق ہے، یہ خالق تھوڑے ہیں، خالق تو نہیں ہے ان میں سے، جو جتنے ہیں وہ سب مخلوق ہیں۔ وہ بت ہے یا قبر ہے؟ قبر بھی بنائی جاتی ہے، بت بھی بنائے جاتے ہیں، اس کے پس پردہ جو بھی ہستیاں ہیں وہ پیدا کی گئی ہیں، انہوں نے تو کچھ پیدا نہیں کیا، انہوں نے تو کچھ پیدا نہیں کیا۔ بھئی جو آدمی جس کو پیدا کرتا ہے وہ کسی نہ کسی دائرے میں اپنی ملکیت اس پر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھیے زمیندار گندم بوتا ہے، گندم بوتا ہے، کماد بوتا ہے، اس سے فصل اٹھاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ میں اس کا مالک ہوں۔ لیکن انہوں نے کون سی چیز پیدا کی ہے کہ ان کو حق ملکیت مل گیا؟ انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ کچھ پیدا نہیں کیا۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے تو سورۃ حج میں فرمایا کہ پیدا کیا کرنا ہے، انہوں نے تو ایک مکھی بھی، سب نے ملا کے ایک مکھی بھی پیدا نہیں۔ یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ جہاں تمہاری نظر جاتی ہے اللہ ہی ان کا خالق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ان کا خالق نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا وَلَا يَمْلِكُونَ، اور یہ لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفع، اور تمہیں نفع کیا پہنچائیں گے؟ یہ تو اپنے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اگر ان کی ضرورت عبادت سے یا ان کی دعاؤں سے کام تمہارے سنور جاتے تو سب سے پہلے تو ان کے اپنے سنورنے چاہیے نا۔ ان کو نہ کوئی بیماری لگنی چاہیے، نہ کوئی ان کو پشیمانی آنی چاہیے، نہ ہی یہ موت کے پھندے میں پھنسے، کیونکہ سب سے تکلیف دے تو موت کا پھندا ہے۔ جس طرح پچھلے جمعے میں بتلا چکا ہوں، یہ تو کسی چیز کے مالک ہیں ہی نہیں، موت و حیات کے مالک ہیں ہی نہیں، کسی کے کو نفع نقصان پہنچانے کے مالک ہیں ہی نہیں، اپنے آپ کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بھوکے ہوں تو اپنے لیے روٹی خود مہیا نہیں کرنے پہ قادر، بیمار ہوں تو اپنے آپ کو شفا دینے پر یہ قادر نہیں ہے۔ یہ شفا کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اذا مرضت فہو یشفی واذا مرضت فہو یشفی، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے، اور یہ شفا کے لیے دوائیاں کھاتے ہیں۔
دوائیں کھانے کا حکم ہے، شفا کے لیے دوائی کھانی چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ اگر ان کے اختیار میں ہو تو یہ بیمار ہو، یہ تو کبھی بیمار نہ ہو۔ لہذا جب یہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تو تمہارے نفع نقصان کے مالک کیسے؟ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا، نہ یہ زندہ رہنے کے، نہ مرنے کے، نہ قیامت کے دن اٹھائے جانے کے کسی کے مالک نہیں۔ جب موت آتی ہے یہ بھی مر جاتے ہیں، جب اللہ فرمائے گا یہ اٹھ جائیں گے، ان کے اختیار میں موت و حیات نہیں ہے۔ ورنہ اس دنیا میں کوئی مرنا چاہتا ہے؟ کسی کا دل چاہتا ہے کہ وہ مر جائے؟ نہ مرید چاہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ مر جائیں، بزرگ بھی مرید بھی نہیں چاہتے اور پیر صاحب بھی نہیں چاہتے، لیکن ان کے نہ چاہنے کے باوجود وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہاں سب کچھ کس کا حکم چلتا ہے؟ اللہ کا۔ یہاں سب کچھ حکم چلتا ہے میرے اللہ کا۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب حکم آتا ہے تو ایک گھڑی نہ پہلے اور نہ پیچھے، وقت مقررہ پر ایک سیکنڈ کی تاخیر کے اور تقدیم کے بغیر بھی یہ کف سے انصری سے روح پرواز کر جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ مسئلہ اس طرح کئی مقام پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سمجھایا، اور یہاں بھی سمجھایا، یہاں بھی یہی بات فرمائی، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ شفیع بنا رکھے ہیں اپنی مرضی سے؟ یہ بھی ہمارا سفارشی ہے، یہ بھی ہمارا سفارشی، اور یہاں سے بات نہ بنی تو فلاں کے پاس چلے جائیں گے، یہاں سے نہ بنے تو فلاں کے حضرت بڑے حضرت ہیں ان کی خدمت میں پہنچ جائیں گے۔ یہ تم نے سمجھ رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، وہ تمہارے شفیع اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک ہی نہیں ہے، وہ تو سفارش کرنے کے بھی مالک اختیار نہیں رکھتے جب تک اللہ ان کو سفارش کرنے کا اختیار نہ دے، حکم نہ دے، اذن نہ دے، وہ تو یہ سفارش کرنے کی بھی جرت نہیں کرتے اللہ کے ہاں۔ اسی لیے فرمایا اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، انہیں کوئی عقل بھی نہ ہو کہ یہاں سفارش کرنی ہے یا نہیں کرنی، سفارش کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ میں سفارش کروں اور اللہ ناراض ہو جائے۔ اور نوح علیہ السلام نے بیٹے کی سفارش کی تھی، اللہ ناراض ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بات سمجھا یا نہیں؟ ان کو کیا پتہ ہے کہ ان کی سفارش سے اللہ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ اتنا بھی ان کو عقل نہیں ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم جو کہیں گے ہماری سب کچھ بن جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، لا یملکون شیئا ولا یعقلون، بلکہ کیا فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، شفاعت کا مالک اللہ ہے، شفاعت کا مالک اللہ ہے۔ وہ جس کو جب چاہے گا، جس کے بارے میں چاہے گا، وہ شفاعت کی اجازت دے گا، اپنی آپ مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں۔ شفاعت کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ کچھ شروط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اجازت ملے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ کوئی اجازت ہے اللہ کے ہاں، اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر ہی نہیں سکتا، اور کئی مقام پر یہی مضمون اللہ نے بیان فرمایا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مشفوع جس کی سفارش کی جا رہی ہے اللہ اس پر بھی راضی ہو، اللہ اس کو بھی چھوڑنا چاہتا ہو، اللہ اس کو بھی عذاب سے بچانا چاہتا ہو، اللہ کے ہاں جس کی سفارش ہو رہی ہے اس پر بھی اللہ کی رضا، یعنی سفارش کرنے میں بھی اللہ کی رضا، اور جس کی سفارش کرنی ہے اس کے بارے میں بھی اللہ کی رضا۔ اگر منمانی ہے تو مالک کون رہا پھر؟ قرآن تو سارا بھرا پڑا ہے کہ مالک میں ہوں، اول و آخر، دنیا اور آخرت، ہر ایک جگہ کا مالک میں ہوں۔ اگر منمانی سب نے کرنی ہے شفاعت کے بارے میں تو پھر بتلائیے مالک اللہ تو نہ رہا۔ یہ اٹھے، اصل میں یہ لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ جیسے تھانے سے
کچہریوں سے یا تھانے سے اور بہت پہنچے والے عدالت کے سامنے سے مجرموں کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور باہر لے آتے ہیں. کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ کون کیوں کر رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں بھی یہی اندھیر نگری ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں بھی اللہ کے ہاں بھی شاید یہی اندھیر نگری ہے، اور وہاں اللہ ذوالجلال کے ہاں دربار میں یا دنیا میں جو مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بس جی یہ ہماری دور کر دیں گے. یہ اسی تناظر میں یہ باتیں کرتے ہیں. حالانکہ یہاں وہ بیچارے پولیس والے تو خود کیا ہیں، بے بس ہوتے ہیں، ان کے سامنے بے بس ہوتے ہیں. اور اللہ تو کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے. بات سمجھو یا نہیں؟ اللہ تو مالک ہے، اللہ بے بس نہیں ہے. اگر وہ بے بس ہے تو پھر وہ اللہ ہی نہیں ہے، وہ اللہ ہی نہیں ہے، الہ ہی نہیں ہے. الہ وہ ہے جو مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر ایک کا خالق ہے، اور ہر ایک ذرے سے ذرہ اس کی حکومت میں اور اس کی نگرانی میں، ذرے سے ذرہ. قرآن مجید میں ہے کہ درخت کا پتا بھی گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں. درختوں کے پتے کتنے ہیں، زمین کے ذرات کتنے ہیں، بارش کے قطرات کتنے ہیں، ہر ایک چیز کو اللہ جانتا ہے. اللہ ذوالجلال کے سامنے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، بے بس نہیں ہے. اللہ کے علم سے کوئی چیز خارج نہیں ہے. ہمارے علم میں ہر چیز خارج ہے سوائے اس علم کے جو اللہ عطا فرمائے. انسان کی کمزوری تو یہ ہے، اصل مسئلہ یہ ہے، وما قدر اللہ حق کا قدر. ان لوگوں نے اللہ کے مقام کو پہچانا ہی نہیں، اللہ ذوالجلال کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں، اللہ کے مقام اور مرتبے کی ان کو شناسائی نہیں ہے کہ اللہ ہے کیا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیوں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے قلب و فکر میں اللہ کی عظمت کا سکہ راسخ کریں، اس کا تصور راسخ کریں. سب سے بڑا اللہ ہے. جب یہ راسخ ہوگا تو پھر سب کچھ ہم اللہ سے مانگیں گے، ادھر ادھر نہیں جھانکیں گے. ادھر ادھر تب جھانکتے ہیں جب اللہ کی ملکیت کا تصور کمزور پڑ جاتا ہے، اللہ کی عظمت اور اختیار اور قدرت کا تصور وہ گہنا جاتا ہے. اس وقت اس قسم کی حرکتیں انسان کرتا ہے. لیکن جن کے اللہ پہ توکل ہے، جن کا اللہ پہ بھروسہ ہے، وہ اللہ رب العزت کے علاوہ کہیں اور جگہ جھک نہیں مارتے، کہیں اور جگہ سجدہ ریز نہیں ہوتے، کسی اور دربار پر اچھاڑ نہیں چڑھاتے، غلاف نہیں چڑھاتے، دیے نہیں جلاتے، طواف نہیں کرتے، وہاں کے موقع بموقع وہاں کے پھیرے نہیں لگاتے. بلکہ وہ اگر اللہ توفیق عطا فرمائے تو یہاں مسجد کے پھیرے لگاتے ہیں یا بیت اللہ کے پھیرے لگاتے ہیں. موقع ملے تو پہلے یہاں اللہ کے گھر میں پھیرے لگاتے ہیں 5 مرتبہ، اور پھر دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ مجھے جس کی رخ پر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ جگہ کی زیارت بھی کروا دے، ہمیں وہاں حاضری کی توفیق عطا فرما دے. ان کی ساری تمدو یہ ہے، وہ کیوں اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کی عظمت کو سمجھتے ہیں. یہ لوگ اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلِ اللَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. ہر ایک قسم کی سفارت جو ہے وہ اللہ کے پاس. یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، میں گزشتہ خطبے میں ذکر کر چکا ہوں کہ نبی علیہ السلام قیامت کے دن تو سب سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی پہلے نبی کریم سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. سفارش کرنے کے بعد اب سب کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا، جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، جاؤ جنت، جاؤ جنت. چلے گئے. حدیث میں آتا ہے جا رہے ہیں، دروازہ جنت کا بند ہے، جنت کا دروازہ بند ہے. سب وہاں اکٹھے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء بھی اکٹھے ہیں. صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اور ڈھونڈو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
وہ دروازہ کھلائیں گے جنت کا تو جنت کا دروازہ کھلے گا، ڈھونڈو ان کو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جاؤں گا، میرے انتظار میں جنتی سارے کھڑے ہوں گے، سارے کھڑے ہوں گے، میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو دربان آگے سے پوچھے گا کون؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتہ دربان کہے گا مجھے حکم ہی اللہ نے یہ دیا تھا جب محمد دروازہ کھڑکائیں تب کھولنا ہے، ورنہ دروازہ کھولنا ہی نہیں، ورنہ دروازہ کھولنا ہی نہیں۔ پہلی سفارش بھی اور جنت میں داخلے کی سفارش بھی، پھر ہر گناہ گار کی سفارش بھی، حتیٰ کہ حضرت انس کی روایت میں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ ذوالجلال فرمائیں گے انا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دل میں ذرہ بھر ایمان ہے جہنم سے اس کو بھی نکال دو، ذرہ برابر ایمان ہے، اللہ اکبر، ایک ذرے کے برابر ایمان ہے تو میرے نبی اس کو بھی نکال دو، نبی علیہ السلام اس کو بھی نکال لائیں گے۔ پھر حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر کبیر، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے، جب سب کو نکال لائیں گے تو نبی علیہ السلام اللہ ذوالجلال سے عرض کریں گے، یا رب ما بقی فی النار الا من حبسہ القرآن، یا رب اے میرے رب، ما بقی فی النار، جہنم میں اب کوئی باقی نہیں رہا، الا من حبسہ القرآن، جس کے دل میں ذرہ بھر ایمان ہو ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا، صرف وہی باقی ہے جس کو قرآن نے روک رکھا ہے، جس کو قرآن نے روک رکھا ہے، الا من حبسہ القرآن۔ وہ قرآن نے کس کو روکا ہے؟ قرآن نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ اس کو بیان کیا ہے، سورۃ النساء میں تو 2 جگہ بیان کیا ہے، وَمَن يُشْرِكْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے گا سب کو بخش دے گا۔ اللہ اس جرم سے بچائے، بلکہ ہر جرم سے بچائے۔ ہم تو التجا کرتے ہیں یا اللہ ہم فقیروں کو بغیر حساب کے ہی جنت میں داخل کر دیں۔ اللہ آپ سے کون سا کسی نے پوچھنا ہے کہ ان بے وقوفوں کو اور ان احمقوں کو اور ان بے عملوں کو تم نے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا؟ اللہ آپ سے تو کسی نے نہیں پوچھنا، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، ہماری دعا تو یہ ہے۔ لیکن سب سے خطرناک عمل، میں یہی مسلسل کہا کرتا ہوں، سب سے خطرناک عمل، یہاں بدکاری ہو ہم کہاں اٹھتے ہیں، ڈاکہ پڑے قتل و غارت ہو ہم کہاں اٹھتے ہیں؟ یہ کیا ہو گیا؟ اتنی بدماشی، اتنی گنڈا گردی، لیکن شرک ہوتا ہو، شرک ہوتا ہو، قبر کو سجدہ کیا جا رہا ہو، اس کا طواف کیا جا رہا ہو، ہماری پیشانیوں پہ شکن نہیں پڑتے، ہمیں افسوس نہیں ہوتا، ہماری حالت نہیں بگڑتی، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا احمقانہ انداز ہے، بلکہ خاموشی سے باہر نکل آتے ہیں، خاموشی سے باہر نکل آتے ہیں۔ مگر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری ایک ڈیوٹی لگاتا ہوں، جاؤ جتنی اونچی قبریں ہیں، جتنی اونچی مورتی ہیں، سب کو گرا دو۔ یہ جتنی اونچی بنی ہوئی ہے نا، جتنے اب سورے ہوئے ہیں دربار، یہ اتنے ہی شرک گڑھ ہیں، سب کو گرا دو۔ حضرت علی گئے، نبی علیہ السلام کے حکم کے بعد سب کو گرا دیا۔ حضرت علی نے اپنے دور میں اپنے کمانڈر چیف سے فرمایا کہ میں تیری ڈیوٹی وہی لگا رہا ہوں جو میری ڈیوٹی محمد رسول اللہ نے لگائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاؤ، جو یہ دربار اونچے اونچے دیکھو سب کو گرا دو، یہ استحان سب کھا دو۔ یہ اونچے بنائے ہی اس لیے جاتے ہیں تاکہ پرشکو عمارت سے انسان کے دلوں میں رعب پیدا ہو۔
اسی لیے بنایا جاتا ہے۔ عام عمارتوں سے بھی انسان حیران ہوتا ہے، اور اگر بزرگوں کی عمارت ہو تو پھر کیا ہی کہنا، جتنے بڑے بزرگ ہیں اتنا ہی دربار بڑا ہے، یہ تو آپ کے سامنے ہے۔ لیکن یہ چیزیں کب ختم ہوں گی؟ جب ان کو ختم کیا جائے گا، مگر اس کو ختم کرنا تو آج مجھ جرم بنا ہوا ہے۔ کیوں بھائی؟ ان کو ختم کرنا تو جرم بنا ہوا ہے، ہم اس کو کیسے ختم کریں؟ اللہ رب العزت یہ ہمارے دلوں میں یہ بات ڈالے، اللہ ہی ہمارے دلوں میں یہ بات ڈالے۔ بلکہ میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا، بات لمبی ہو جاتی ہے، وقت تھوڑا رہ گیا۔ ایک مولوی صاحب ہیں، بڑے اچھے عالم تھے، اکٹھا سفر ہوا ایک دفعہ، بات لمبی تھی۔ بالآخر میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے عرض کیا، حضرت صاحب آپ یہ بتلائیں کہ اہل اللہ کی قبور پر آج کل جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا بریلوی مسلک ہے؟ دیوبندیوں کو چھوڑیں، اہل حدیثوں کو، ہم فقیروں کو چھوڑیں، خود بریلوی مسلک میں جو قبروں پر ہو رہا ہے وہ بریلوی مسلک ہے؟ فرمانے لگے نہیں۔ میں نے کہا آگے لگے، وہاں جا کے روکے لوگوں، ہم آپ کے پیچھے، ہم آگے ہوں گے، ہم تو پہلے ہی بدنام ہے فقیر، آپ آگے لگے، ہم آپ کے کندھے سے کندھا ملا کے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آپ کو غذا نہیں پہنچانے دیں گے انشاءاللہ، اللہ کی توفیق سے۔ لیکن خاموش ہو گئے، آگے سے جواب نہیں دیا۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ یہ دربار بنتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی قدر اور ان کی عظمت کا سکہ جمع ہو۔ لیکن میرے رب کا دیوار تو کالے پتھروں سے اور کالے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ بات سمجھے؟ میرے رب کا گھر جو ہے وہ کالے کپڑے سے اور کالے پتھروں سے ہے، اور وہ اس طرح کے زمزمی اور اس قسم کے جناب قیمتی پتھروں سے بیت اللہ کو نہیں سجایا گیا۔ اس کے دل میں اگر اہل ایمان کی محبت ہے تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس گھر کو بنوایا بھی پہاڑوں کے درمیان ہے، کسی اچھی جگہ جہاں جا کے جناب لوگ سیر کریں، سیاحت کریں، اور چلو جی سیاحت بھی ہو جائے گی اور بیت اللہ کو بھی دیکھ آئیں گے۔ اللہ نے وہاں اپنا گھر بنایا ہی نہیں تاکہ جو یہاں آئے اخلاص سے آئے، سیاحت کی نظر سے نہ آئے۔ یہاں مری جاتے ہی ہیں نا، آپ مری جاتے ہی ہیں نا، یہ اوپر کے علاقے میں آپ جاتے ہی ہیں نا سیر و سیاحت کے لیے، اچھے اچھے مناظر دیکھنے کے لیے، لیکن اللہ نے اپنا گھر اچھے مناظروں میں نہیں بنایا، ارد گرد پہاڑ ہے، اور وہ بھی خشک پہاڑ ہے، اس میں اللہ ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گھر بنانے کا حکم دیا تاکہ یہ زیارت ان پہاڑوں کی زیارت کے لیے نہ آئے، اس سے آپ پتھروں کی زیارت کے لیے آئے۔ اللہ اکبر کبیر، یہ فرق ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دل میں اس گھر کی محبت پیدا فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ تمام اہل سنت اس پر متفق ہے کہ نبی علیہ السلام سفارش کریں گے، صلحاء سفارش کریں گے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ پہلے اللہ اٹھو تم، یہ کیوں ہے؟ مسئلہ سمجھیے، یہ کیوں ہے؟ دراصل قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو منوائے گا، اپنی عظمت سے پہلے، اپنی عظمت کے بعد اپنے پیارے پیغمبر کی عظمت کو منائے گا کہ میرے نبی کو دنیا میں تم نے مانا نہیں، اس کے تو تم ظالموں بناتے رہے ہو، کیا بناتے رہے ہو؟ نقشے بناتے رہے ہو، شرم کرو۔ اب کس کے پاس جاؤ گے؟ جب تک اس کے پاس نہیں جاؤ گے میں تمہاری کوئی بات سنوں گا ہی نہیں۔ جاؤ ان کے پاس، وہ کہیں گے، وہ سفارش کریں گے تو میں تمہاری کوئی بات سنوں گا، تمہارا کوئی فیصلہ کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ السلام کی عظمت کا اظہار۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے
کہ اذهبوا الی محمد خاتم النبیین، کہ جاؤ محمد کے پاس جو خاتم النبیین ہیں، اور فرمائیں گے جس پر مور لگی ہوئی ہو بتلاؤ، جب تک وہ مور ٹوٹے نہ اس سے کوئی چیز برآمد ہو سکتی ہے؟ اب جب تک اس خاتم النبیین کو نہ بلاؤ گے کوئی نہیں بولے گا۔ جب تک خاتم النبیین نہیں بولیں گے، مور لگی ہوئی ہے اب سب کے منہوں پر، سب کے منہوں پر وہ مہر ہے، آپ کی مہر، آپ بولیں گے تو بعد میں کوئی بولے گا، بعد میں بھی اللہ ذوالجلال جن کو چاہے گا اجازت دے گا، اور جن کے بارے میں چاہے گا کہ ان کی سفارش کرو، اللہ ان سے ان کی سفارش کروائے گا۔ یہ کس لیے ہے؟ اس لیے تاکہ لوگوں کی ذہن میں آئے کہ یہ ہیں جو باعزت تھے، یہ ہیں جو باقدر تھے میری نگاہوں میں، اور جن کو تم ملا ملوانے کہتے تھے، اور جن کو صحابہ کرام کے بارے میں مشرکین کہتے تھے یہ مسکین ہیں، یہ فقیر ہیں، یہ کیا ہے، دیوانے ہیں، جن کو تم دیوانے کہتے تھے۔ بلکہ قرآن مجید میں ہے کہ مشرکین جہنم میں پڑے ہوئے کہیں گے جن کو ہم پاگل کہتے تھے وہ تو یہاں کہیں نظر نہیں آتے، وہ تو جنت میں ہے، ہائے ہائے پاگل تے اسی تھا۔ یہ پاگل پن کا اعتراف اس وقت ہوگا۔ جن کو یہ دیوانے کہتے ہیں ان کی عظمتوں کا اظہار اس وقت ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ ذوالجلال اصل میں وہ عظمت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ وہ شفاعت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی سفارش ہمیں نصیب فرمائے۔ شفاعت کا انکار نہیں، لیکن شفاعت کی حیثیت کو اور حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو اٹھے گا جا کے شفاعت کرے گا، اور جو اٹھے گا جس کی چاہت، جس کے بارے میں چاہے گا سفارش کر دے گا۔ میں نے عرض کیا اللہ ذوالجلال والاکرام کا پیارا پیغمبر 950 سال تک بات کرتا رہا، بیٹے کے بارے میں سفارش اللہ نے سے کی، اللہ ذوالجلال نے دھتکار دیا، ڈانٹ دیا۔ کس کی سفارش کر رہے ہو تم؟ کیوں سفارش کی ہے اس کی؟ اس لیے سفارش کا مالک کون ہے؟ قل اللہ الشفاعہ جمیعا، تمام سفارش کا مالک اللہ ہے۔ اور اس بارے میں، اس مسئلے میں سوائے خوارج کے اور معتزلہ کے تمام اہل سنت کا کیا ہے؟ اعتقاد، ایمان ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، معتزلہ کیا کہتے ہیں، خوارج کیا کہتے ہیں، یہ علمی مسئلہ ہے، چھوڑتا ہوں۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ شفاعت کی احادیث متواتر درجے کی ہے۔ یہاں میرے ساتھی طالب علم عزیز بیٹھے ہیں، متواتر ایک صحابی سے جب بات ہوئی تو وہ کہنے لگے یہ تو روایت میں نے نبی علیہ السلام کے 30 صحابہ سے سنی ہے، شفاعت کی حدیث یہ متواتر ہے۔ متواتر اور خبر احاد میں فرق کرنے والے یہی معتزلہ ظالم تھے، لیکن جب یہ متواتر ان کی عقیدے کے خلاف نظر آئی تو اس کا بھی انکار کر دیا۔ یہ باقی تقسیمات تو اصل میں کیا ہیں؟ ہیلے بہانے ہیں حدیث کو رد کرنے کے۔ جب دل ہی میں نہ آئے تو بہانے ہزار ہیں۔ بات سمجھے یا نہیں؟ جب دل ہی میں نہ آئے تو بہانے ہزار ہیں۔ پھر یہ بدعتی لوگ ہزاروں بہانے بنا لیتے ہیں حدیث کے خلاف بھی اور قرآن مجید کے خلاف بھی۔ اللہ ذوالجلال اس مسئلے کو بھی، باقی توحید کو بھی، اللہ رب العزت کی عظمت کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ذوالجلال پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔